اگر مدی شلوار پر لگ جائے تو کیا پانی چھڑک دینا کافی ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نزح. نزح کا لفظی معنی پانی چھڑکنے کا ہی ہے، لیکن صحابہ سے یہ بات ثابت ہے. علامہ طحاوی نے شرح معانی الاثار میں اس میں بہت مفصل بحث کی ہے، بڑی جاندار. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں حدیث میں نزح کا معنی چھڑکنا نہیں ہے، بلکہ غسل خفیف سے کنایا ہے. یہ غسل خفیف کہتے ہیں معمولی سا دھو لینا. تو اگر مدی کپڑوں پہ لگ جائے تو معمولی سا دھو لینا، بہت زیادہ رگڑ کے دھونا ضروری نہیں ہے، اس کو معمولی سا دھو لینا بھی کافی ہے. لیکن چھڑکنا کافی نہیں ہے، کیونکہ چھڑکنے سے تو وہ گندگی اور زیادہ پھیل جائے گی. ایسا ہوتا ہے حدیث میں نزح کا لفظ کہیں چھڑکنے کے معنی میں اور کہیں غسل خفیف کے معنی میں استعمال ہوا ہے. غسل خفیف تھوڑا سا دھو لینا. اگر مدی شلوار پر لگ جائے تو کیا پانی چھڑک دینا کافی ہوتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے نزح. نزح کا لفظی معنی پانی چھڑکنے کا ہی ہے، لیکن صحابہ سے یہ بات ثابت ہے. علامہ طحاوی نے شرح معانی الاثار میں اس میں بہت مفصل بحث کی ہے، بڑی جاندار. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں حدیث میں نزح کا معنی چھڑکنا نہیں ہے، بلکہ غسل خفیف سے کنایا ہے. یہ غسل خفیف کہتے ہیں معمولی سا دھو لینا. تو اگر مدی کپڑوں پہ لگ جائے تو معمولی سا دھو لینا، بہت زیادہ رگڑ کے دھونا ضروری نہیں ہے، اس کو معمولی سا دھو لینا بھی کافی ہے. لیکن چھڑکنا کافی نہیں ہے، کیونکہ چھڑکنے سے تو وہ گندگی اور زیادہ پھیل جائے گی. ایسا ہوتا ہے حدیث میں نزح کا لفظ کہیں چھڑکنے کے معنی میں اور کہیں غسل خفیف کے معنی میں استعمال ہوا ہے. غسل خفیف تھوڑا سا دھو لینا.